السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اگر کسی کے مکان میں جنات وغیرہ ہوں اور وہ تکلیف دیتے ہوں تو ان کو گھر سے نکالنا اور کھیت باغات کی حفاظت کرنا، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم فصل کاشت کرتے ہیں تو کیڑے مکوڑے یا پھر کوئی اور بیماری سونڈیاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز کیڑے مکوڑے جو بیج اٹھا لیتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو سونڈیاں وغیرہ ہیں وہ بھی نکل جائیں گی، حفاظت سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اگر کسی کے مکان سے جنات کو دور کرنا ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ کسی مکان میں جنات کا دخل ہے، تو اسے اس طرح صاف کریں کہ ایک پانی کا کٹورا یا کوزہ وغیرہ لے کر اس پر اول درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 2 بار سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد آیت الکرسی 3 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی 3 بار پڑھنے کے بعد سورۃ الجن، اس کی پہلی 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ سورۃ الجن کی 5 آیات پڑھ کر دم کریں اور یہ پانی اس مکان کے اندر چھڑکیں۔ انشاءاللہ جن اس مکان سے دور ہو جائیں گے اور پھر کبھی بھی نہ آئیں گے، اور یہی پانی اسیب زدہ پر چھڑکیں، بے ہوش کو ہوش آ جائے گا۔ پھر آیت الکرسی کی سب تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ بعض مکان یا کوئی ایک کمرہ ایسا ہوتا ہے اس میں کسی بزرگ کے روح کا مسکن ہوتا ہے، یا کوئی سخت روح جن کا گزر ہوتا ہے، جس سے اہل مکان کو تکالیف، بیماریاں اور موتیں ہوتی ہیں۔ ایسی تکلیف کی جگہ باوضو صبح و شام کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر متوسط آواز سے اذان دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور اذان کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں، پھر دوسری دفعہ اذان کہہ کر سامنے قبلے کی طرف پھونک ماریں، پھر تیسری بار اذان کہیں اور دائیں طرف شمال کی جانب پھونک ماریں، پھر چوتھی بار اذان کہہ کر جنوب کی طرف پھونک ماریں، پھر پانچویں بار اذان کہہ کر مشرق کی طرف پھونک ماریں، پھر چھٹی بار اذان کہہ کر نیچے زمین کی طرف پھونک ماریں، پھر دعا اور درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی غیبی ارواح کے ضرر سے بچائے اور انہیں کسی دوسری جگہ منتقل فرمائے۔ انشاءاللہ ضرور رفع تکلیف ہوگی۔
اب جو میرے بھائی کھیت وغیرہ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی انمول اور لاجواب تحفہ، یہ ایسا تحفہ ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کی کھیت جو ہے وہ ہر آفات بیماری سے محفوظ ہو جائے گی۔ بہت ہی کمال کا عمل ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ جو زراعت سے بیج کھائیں جانور تو یہ ایتیں لکھ کر 4 گوشوں میں گاڑ دیں، یعنی چاروں کونوں پر کسی لکڑی کے ساتھ باندھ کر کھڑا کر دیں۔ انشاءاللہ مکڑی وغیرہ سے سب آفات سے آپ کی کھیت محفوظ رہے گی۔ ایت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور آگے بانس لے لیں، لمبا بانس، اس پر کاغذ پر لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ کر بانس پر باندھ دیں، کھیت کے چاروں طرف پھیرا کر کسی جگہ کھیت میں کھڑا کر دیں۔ انشاءاللہ کھیت کیڑے مکوڑے اور جملہ آفات سے محفوظ رہے گی۔ اور جو بھائی باغ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، مالی ہیں، باغ کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس پھل میں سنڈی وغیرہ پڑ جاتی ہے یا کوئی اور بیماری یا کوئی آفات آ جاتی ہے، تو یہ آیات آپ کسی چینی کی پیالی میں لکھ کر پانی سے دھو کر اس پانی کو جس ٹیوب ویل سے پانی آپ لگاتے ہیں جب ٹیوب ویل بند پڑی ہو تو اس میں ڈال دیں کہ وہ پانی جب ٹیوب ویل چلے گی کھیت یا باغ کے درختوں کی جڑوں میں پہنچے گا تو انشاءاللہ پھل کثرت سے لگے گا۔ ایت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ آیات چینی کی پیالی میں لکھ کر پانی سے دھو کر اس ٹیوب ویل میں پانی ڈال دیں جب بند پڑی ہو، تو انشاءاللہ جب کھیت میں پانی جائے گا تو کھیت میں پھل وغیرہ بھی زیادہ لگے گا اور تمام آفات بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری آیات، اگر آپ کو بارش کا پانی مل جائے تو بارش کے پانی سے دھو کر اس ٹیوب ویل میں وہ پانی ڈال دیں تو انشاءاللہ العزیز باغ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ ایت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ انشاءاللہ العزیز اس پانی کو جب ٹیوبویل میں ڈالیں گے تو اس ٹیوبویل کا جس کھیت وغیرہ کو پانی لگے گا انشاءاللہ پھل بھی پہلے سے زیادہ آئے گا اور کھیت بھی ہرا بھرا رہے گا اور سونڈیوں سے اور جملہ افات سے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔